بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بحریہ کا سوال یہ تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا ایمان اور اسلام انصاف و مبنی ہے، حالانکہ ایک طرف ایک بندہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ اسے جہنم کے اندر سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا اور جس کے پڑھنے میں نہ وقت لگتا ہے نہ کوئی دقت محسوس ہوتی ہے، اور ہمدردی اور غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، ایک دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ میں پیش آنا اور حیا اور جیسی اچھی صفاتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو ڈائریکٹری ہمیشہ کے لیے کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی اس نے کلمہ پڑھا، ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس بندے نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر حسن سلوک کا معاملہ کیا، اخلاق سے پیش آیا، ہمدردی کا تعاون کیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بندہ ڈائریکٹ کہاں پہنچتا ہے؟ جہنم کے اندر پہنچتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ تو اس بندے نے سمجھایا کہ بھئی دیکھو، دنیا کے اندر ایمان کی قیمت ایسی ہے جیسے تم ایک زیرو بناؤ۔ اس سے پوچھا کہ اس زیرو کی قیمت کیا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اس زیرو کی، اس کے پیچھے 2 اور زیرو بڑھاؤ۔ اس نے 2 بڑھائے، اس نے کہا اب بتاؤ ان 3 زیرو کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ ان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے اندر آگے ایک اکائی بڑھا دو، اس کے اندر ایک اکائی بڑھائی، اب بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی تو بڑی قیمت بن گئی۔ تو ایسے ہی ایمان کی قیمت ہے۔ کافر چاہے کتنے ہی اچھا اعمال کرے، کتنے ہی اخلاق سے پیش آئے، کتنے ہی غریبوں کے ساتھ میں تعاون کا معاملہ کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ ایمان کو اپنے ساتھ میں نہ لیں۔ جب ایمان لے آیا تو اس ایمان اکیلے کی بھی ایک قیمت ہے۔ اگر اس کے آگے سے اکائی رہے اور زیرو کو ہٹا دیا جائے تو اکائی کی بھی ایک قیمت ہے، زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایمان ہے، جب بندے نے ایمان پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کی قیمت بڑھ گئی۔ اب اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کی قیمت آگے بڑھتی جاتی ہے، اگر اچھا عمل نہیں کرتا تو اس برائی کے نتیجے میں اللہ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور ایک وقت آئے گا جو اکائی کی جو اس کی قیمت تھی، ایمان کی جو قیمت تھی، اس قیمت کے بدلے میں اللہ اسے کہاں پہنچا دے گا؟ جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ایمان کی جو قیمت ہے، جو عزت ہے، جو اس کا احساس ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہمیں دنیا کے اندر کم اور قبر اور حشر کی زندگی میں زیادہ ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا جس نے اپنے اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا۔ اس نے ایمان کا حقیقتاً مزہ چکھا ہے، لذت چکھی اس نے ایمان کی۔ ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے اور ایک چیز کی صورت ہوتی ہے، یا ہم اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ ایک چیز کی اصلیت ہوتی ہے اور ایک چیز کی نقلیت ہوتی ہے۔ آپ عجائب گھر کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک شیر، کھال شیروں جیسی ہے، دانت ہو بہو شیر جیسے ہیں، شکل شیر جیسی ہے، اس کے پنجے بھی شیر جیسے ہیں، لیکن آدمی جب اس کو دیکھتا ہے اس کے اندر ڈر کی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، نہ اس کے اندر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اس کے ہاتھ بھی لگاتا ہے، اور بعض دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر چڑھ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، یہ کیوں پیدا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک صورت کے سامنے ہے، وہ صورت کو دیکھ رہا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھا۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو جنگل سے گزر رہا ہے، لیکن بیک وقت اس کے سامنے ایک شیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، چہرہ اس کا فخ ہو جائے گا، پیلا ہو جائے گا، اس کے پورے بدن کے اندر لرز طاری ہو جائے گا۔ وہ کیفیت کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ کیفیت اسی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ حقیقت اس کے سامنے آ گئی ہے،
جب ڈر پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت اس کے سامنے ایک صورت تھی, ایک نقلیت تھی, لیکن جیسے ہی اس کے سامنے شعر آیا اور حقیقت سامنے آ گئی تو اس بندے کے اندر ڈر بھی پیدا ہو گیا اور اس بندے کے اندر خوف بھی پیدا ہو گیا. ایسے ہی ایمان ہے, ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے اور ایمان کی بھی ایک صورت ہے. ایمان کی صورت یہ ہے کہ اذان لگے لیکن کچھ احساس تک نہیں ہوتا, اللہ کا نام لیا جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اذان کے ذریعے سے تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ہے ایمان کی صورت, جس سے کوئی کیفیت ہی نہیں بن رہی ہے, کچھ حالت ہی نہیں بدل رہی ہے. جیسی حالت پہلے تھی ویسے ہی حالت اب ہے اذان لگنے کے بعد میں, اللہ کا نام لینے کے بعد میں. لیکن ایک بندے کے اندر جب حقیقت دل کے اندر داخل ہو گئی, اس بندے کی صورت حال ایسی ہو جاتی ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے گانہ ہو جاتے تھے, یعنی مدہوش ہو جاتے تھے. اور صحابہ کی صورت حال یہ تھی جب اذان لگتی تھی تو اسی وقت میں سارے کام کو چھوڑ دیتے اور مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے. کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایمان کی حقیقت ان کے دل کے اندر داخل ہو گئی. جب تک ایمان کی حقیقت دل کے اندر داخل نہیں ہوگی, نہ اذان سننے سے نہ اللہ کا نام لینے سے ہمارا دل مچلے گا, نہ ہی ہمارے دل کی کیفیت بدلے گی, ویسے کی ویسے ہی رہے گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا. کیا بنایا تھا؟ خلیل بنایا تھا, ان کو اپنا دوست بنایا تھا. فرشتوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل کس وجہ سے بنایا ہے؟ ابراہیم کو خلیل کس وجہ سے بنایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرا خلیل بکری چرا رہا ہوگا اس سے پوچھو اور اس کے سامنے میرا نام لینا اور میرے نام کی وہ قیمت کیا لگاتا ہے, تم کو پتہ چل جائے گا خلیل میں نے اس کو کیوں کہا. ابراہیم علیہ السلام پاس وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اللہ کا نام لیا, وہ یک بیک توجہ ہو گئے ان کی طرف. فرشتوں نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جیسے ہی انہوں نے یہ باتیں سنی اور اللہ کی تعریف سنی تو بکریوں کو چھوڑا, ان کی طرف متوجہ ہو گئے ابراہیم. اور ابراہیم نے کہا کہ بھئی ابھی جو تم نے کہا تھا وہی کلمات دوبارہ کہہ دو. انہوں نے کہا کہ دوبارہ کہیں گے تو اس کی ایک قیمت لگے گی. کیا لگے گی؟ اس کی ایک قیمت ہے, اور وہ قیمت کیا ہے تم بتاؤ. ابراہیم نے کہا کہ اس کی قیمت میں دیتا ہوں کہ میری آدھی بکریوں کو لے لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دوبارہ کلمات کہے, بھائی تیسری مرتبہ ان سے درخواست کہ بھائی دوبارہ سنا دو, مجھے اچھے لگ رہے ہیں کلمات اور مجھے مزہ آ رہا ہے ان میں. تو فرشتوں نے دوبارہ سنا, بھائی اس کی بھی ایک قیمت ہے. کہا کہ ان جو بچ گئی ہیں جو بکریاں ان کے لے لو. ان کی وہ قیمت لگا دی انہوں نے. تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے یہ کلمات بڑے اچھے لگ رہے ہیں, اللہ کی تعریف سے میرا دل مچل رہا ہے اور اللہ کی لذت میرے اندر محسوس ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا اس کی بھی ایک قیمت ہے. فرشتوں نے سمجھا کہ شاید ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے, اب کیا دیں گے. انہوں نے کہا کہ تم نے جو بکریاں لی ہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں ایک چرواہے کی بھی ضرورت پڑے گی. وہ چرواہ میں ہی بن جاؤں گا. کیا بن جاؤں گا؟ وہ چرواہ میں ہی بن جاؤں گا. میں ہی کیا کروں گا, تمہارے اجرت پر کام کروں گا. تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کی جانب سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے اور آپ کے بارے میں اللہ سے ہم نے درخواست کی کہ آپ نے خلیل کیوں بنایا. تو اللہ رب العزت کا جب نام آیا تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کیا چل گیا ہے, دل میں چل گیا ہے. ایسے ہی ایمان کی صورت اور حقیقت